السلام علیکم ویورز، میں نام عمیر خان یوسف زئی ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی ٹی وی۔ ایز وی آل نو کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ کے، ریفارمس کے اور ریجنل کوآپریشن کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ریفارمس چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے مس مسرت جبین، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ میم بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ میم یہ بتائیے گا کہ اسٹرکچر ریفارمس کے بغیر ہم ایک سسٹینیبل گروتھ اچیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی بات کی۔ فرسٹ آف آل اوبیسلی میں کنگریچولیٹ کروں گی ایس ڈی پی آئی کو کہ انہوں نے اچھا سیشن آج آرگنائز کیا۔ وین وی اسپیک اباؤٹ ریفارمس، تو دیکھیں جی، جو آج کی ہماری فوکس آف ڈسکشن تھا دیٹ واز آن سسٹینیبلٹی اینڈ انوائرمنٹل سوشل گورننس ESG۔ تو SCCP نے اپنا ESG روڈ میپ شروع کیا تھا، جہاں سے ہماری جرنی ایکچولی شروع ہوئی تھی، دیٹ واز ان 2022۔ اور وی then had framed that جو روڈ میپ تھا ان close coordination with the stakeholders، اس میں ہمارے 5 key focus areas تھے۔ ایک تھا ایڈوکیسی، کیپیسٹی بلڈنگ، having a regulatory framework in place for data disclosures۔ پھر ہمارے پاس ایک centralized آن لائن ڈیٹا پلیٹفارم ہونا چاہیے جس میں ڈیٹا جو ہے وہ corporates رپورٹ کر سکیں، اینڈ دین آف کورس the impact assessment which is yet to follow۔ تو ہم نے ایڈوکیسی کے سائڈ کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈرز جس میں ICAP ہے، PICG ہے، PSX ہے، IFC ہے، UN Women ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے کافی ایڈوکیسی اینڈ سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ جو ہیں وہ سیشنز کیے فار کیپیسٹی بلڈنگ ایز ویل۔ ہم نے ESG ڈسکلوجر گائیڈ لائنس بنائی، اور ESG ڈسکلوجر گائیڈ لائنس کو ہم نے 2024 میں انیشلی انٹروڈیوس کیا تھا، پھر اس کو ہم نے ابھی 25 میں اس کو فردر چینج کیا، اور اس کو ہم نے گرین ٹیکسانومی، جو پاکستان گرین ٹیکسانومی ڈاکیومنٹ ہے، اس کے ساتھ الائن کیا۔ ہم نے ESG سسٹین پورٹل بھی دیا ہوا ہے جس میں کمپنیز اپنا رپورٹ کر سکتی ہیں ڈیٹا، اینڈ وی آر کنٹینیوئنگ ود دی کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز۔ ہم نے IFRS S1 اینڈ S2 جو اسپیشلی کلائمیٹ ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کیا ان اے فیزڈ مینر۔ سو ہماری اپروچ بیسیکلی یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مارکیٹ میں امیڈیٹلی ارجنٹلی بس نہ لے کر آئیں، ہم ایک فیزڈ مینر میں لے کر جائیں، اینڈ وی ٹرانزیشن فرام والنٹری ٹو مینڈیٹری ڈسکلوجرز۔ جس طرح میں نے آپ کو ESG گائیڈ لائنس کی بات کی، تو وہ بھی ابھی مینڈیٹری ہو جائیں گے ان 2029 آنورڈس۔ ابھی ایٹ دا مومنٹ وہ گائیڈ لائنس جو ہیں وہ والنٹری ہیں۔ IFRS S1 اینڈ S2 آلریڈی فیزڈ مینر میں مینڈیٹری ہیں۔ سو آل آف دیز اوبیسلی جو ریفارمس ہوں گے آپ اپریشیٹ کریں گے، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے آج کے سیشنز میں گرین ٹرانزیشن کی بات کی، گرین اکانومی کی بات کی، تو یہ سارے ڈیٹا ریلیٹڈ ہی ہیں۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ اس کی بیسس پہ پالیسی میکنگ کریں گے اور اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہوگی۔ میم لاسٹ کوشچن، جسٹ 2 سے 3 ریکمنڈیشن کیا ہو سکتے ہیں جس سے ہم سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری تو اسٹرانگ ریکمنڈیشن جو ہوں گی ایز اے ریگولیٹر وہ ڈیفینیٹلی یہی ہیں کہ جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس SCCP نے سیٹ کی ہیں، چاہے وہ IFRS S1 اینڈ S2 کے لیے ہیں، چاہے وہ گرین جو ہماری ESG گائیڈ لائنس ہیں ان کے تحت ہم نے کی ہیں، اس میں ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں، سوشل کے انڈیکیٹرز بھی ہیں، اور گورننس سائڈ کی بھی، اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہوگی۔ جب کمپنیز رپورٹ کریں گی وہ ڈیٹا ایز آئی سیڈ ارلیئر، تو اسی ڈیٹا کے اوپر ہی پھر آپ کی اکانومی بوسٹ کرتی ہے، بیکاز بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا آپ پالیسی میکنگ کریں گے، اور اسی سے کمپنیز کے ہی انٹرسٹ میں یہ ہے، بیکاز دس از آئی تھنک ESG جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی ہے فار کمپنیز کہ وہ اس کو اپنے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اپنا رسک مینجمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں، اینڈ بیسیکلی اٹ از آلسو اے ٹول فار اٹریکٹنگ سسٹینیبلٹی لنکڈ فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ فائنینسنگ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو افیکٹو امپلیمنٹیشن ہے ریفارمس کی اینڈ اڈاپشن بائی دا کارپوریٹ سیکٹر، سب سے امپورٹنٹ یہی ہے فار دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم جی۔